ناظرین کرام السلام علیکم۔ دین اسلام نے اعلیٰ اخلاق، تہذیب، شائستگی اور عفو و درگزر جیسی اعلیٰ اقدار کی تعلیم دی ہے اور گالی گلوچ کی سخت مذمت کی ہے۔ اسلامی اخلاق و کردار کا حامل شخص گالی گلوچ کا ہرگز مرتکب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری باتیں سن رہا ہے اور بروز قیامت مجھے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن ہم بے حسی سے اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ باکردار انسان کے اوصاف کو پرکھنے کا اس سے بڑا کوئی پیمانہ نہیں۔ میں اور آپ خود کو اس آئینے میں جانچ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ دین اسلام کی کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ جو آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پیدا نہیں کر سکتے۔ مثلا ایمان، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو کسی سائنسی علم سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ دین کا علم پیدا کرے گا، اور اللہ پر ایمان کے کیا فوائد اور نتائج ہیں، ہم شاید اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ حضرت حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مدظلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک مرتبہ امریکہ کی ایک ریاست میں جانا پڑا۔ وہاں عشاء کے بعد بیان تھا۔ جن عالم کے ہاں گئے تھے ان کے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جی دعا کریں، میں یہاں جیل میں جانا چاہتا ہوں اتوار کے دن۔ وہاں کے لوگوں کو میں دین کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جی آپ مجھے وہاں کی کوئی خاص بات سنائیں۔ کہنے لگے بس ایک بات سناتا ہوں، پھر عشاء کا وقت ہونے والا ہے۔ انہوں نے بات یہ سنائی، ایک بندہ آیا جو وہیں کا گورا امریکن تھا۔ کہنے لگا میں نے اس سے بات چیت کی، دین اسلام کو پیش کیا، الحمدللہ اس نے دین کو قبول کیا۔ اب میں نے اس کو دین سکھانا بھی شروع کیا، جو ضروریات دین ہیں وہ اس کو بتانی شروع کر دی۔ نماز ایسے پڑھتے ہیں، یہ مسائل وضو ہیں، تاکہ اللہ کے فرائض پورے کر سکے۔ پھر اسے قرآن مجید بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ اس دوران وہ میرے بہت قریب ہو گیا، بالکل جیسے جگری یار ہوتا ہے۔ وہ ایسا یار بن گیا، میں نے اس کا نام علی رکھا تھا۔ ایک دن مجھے پتہ نہیں کیا خیال آیا، میں نے اس سے کویسچن پوچھا، علی یہ بتاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا تبدیلی نظر آئی؟ جیسے ہی میں نے اس سے یہ سوال پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں نے سوال پوچھ کر غلطی کی۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیوں، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تم میرے جذبات کو سمجھ نہیں سکتے۔ تم سے چونکہ میں اپنی پرسنل باتیں بھی شیئر کر سکتا ہوں تو اتنی میری تمہارے ساتھ دوستی ہے۔ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اسلام لانے سے پہلے میں ذہنی مریض تھا، نفسیاتی مریض تھا، اور مرض میرے اندر یہ تھا کہ مجھے انسانوں کے خون بہنے کا منظر اچھا لگتا تھا۔ میں نے بے گناہ 36 مرد اور عورتوں کو قتل کیا بغیر کسی ریزن کے۔ جب وہ تڑپتے تھے تو میں ان کے گرد ناچتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا۔ اور اس جیل میں قتل کے جرم میں نہیں آیا، یہاں تو میں ایک چھوٹے سے جرم میں آیا ہوں۔ 6 مہینے بعد میں باہر جاؤں گا۔ میرا ایسا پتھر دل تھا، انسان کی جان لینے پر بھی جس کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ اب تم نے مجھے کلمہ پڑھایا، اب میرے ذہن میں قیامت کا تصور آیا، سوال و جواب کا تصور آیا۔ اب میرے دل کی حالت یہ ہے کہ جب میں اس کمرے سے واک کرنے کے لیے باہر نکلتا ہوں، میں اس کا بھی خیال کرتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے آ کر کوئی چیونٹی بھی نہ مر جائے۔ سائنس بندے کو یہ ایمان تو نہیں دے سکتی، یہ صرف اسلام ہی دے سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔